أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پوتراچاری بنتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے نیت کر دیا تھا۔ وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جنہیں ساودھان کیا جا چکا تھا۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون۔ اے نبی کہو پرشنسا ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ ان سے پوچھو اللہ اچھا ہے یا وہ الہ یعنی اپاسیہ جنہیں یہ لوگ اس کا سہبھاگی بنا رہے ہیں۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے دوارا وہ شوبھائمان باغ اگائے جن کے پیڑوں کا اگانا تمہارے ادھیکار میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاریوں میں ساجھیدار ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ سنمارگ سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کا استھان بنایا اور اس کے اندر ندی پرواہت کی اور اس میں پہاڑوں کی میکھیں گاڑ دیں اور پانی کے دو بھنڈاروں کے بیچ پردے ڈال دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں سہبھاگی ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ نادان ہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو وکل کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا ادھیکاری بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ کون ہے جو سوکھی زمین اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں مارگ دکھاتا ہے، اور کون اپنی دیالوتا کے آگے ہواؤں کو شبھ سوچنا لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کاریہ کرتا ہے؟ بہت اچ ہے اللہ اس شرک یعنی بہودیو وادی کرم سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ
السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور وہ کون ہے جو پرتھم بار پیدا کرتا اور پھر اس کی پنراوृتی کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنا پرمان اگر تم سچے ہو. قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا گیان نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے پوجی تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکہ آخرت کا تو گیان ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی اور سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واستو میں قبروں سے نکالا جائے گا. لقد عهدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ نری کہانیاں ہی کہانیاں ہیں جو اگلے سمے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. کہو تنک زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اپرادھیوں کا کیا پرینام ہو چکا ہے. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اے نبی ان کی دشا پر دکھی نہ ہو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. کہو کیا آشچर्य کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک بھاگ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. واستوکتا یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا ادار انوگرہ کرنے والا ہے، مگر زیادہ تر لوگ کرتجنتا نہیں دکھاتے. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نسندیہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے بھیتر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ویکت کرتے ہیں. ومن غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. آسمان اور زمین کی کوئی چھپی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک اسپشٹ کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. یہ ستیہ ہے کہ یہ قرآن اسرائیلیوں کو پرایہ ان باتوں کی واستوکتا بتاتا ہے جن میں وہ وبھید رکھتے ہیں. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. اور یہ مارگ درشن اور دیالوتا ہے ایمان لانے والوں کے لیے. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے بیچ بھی اپنے آدیش سے فیصلہ کر دے گا اور وہ پربھتوشالی اور سب کچھ جاننے والا ہے. توكل على الله إنك على الحق المبين. اتہ اے نبی اللہ پر بھروسہ رکھو. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. یقیناً تم اسپشٹ ستیہ پر ہو، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے
न उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हों। और न अंधों को मार्ग बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और फिर आज्ञाकारी बन जाते हैं। और जब हमारी बात पूरी होने का समय उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे। और तनिक कल्पना करो उस दिन कि जब हम प्रत्येक समुदाय में से एक फौज की फौज उन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयतों को झुठलाया करते थे। फिर उनको उनकी किस्मों के अनुसार श्रेणियों में क्रमबद्ध किया जाएगा। यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो उनका रब उनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयतों को झुठला दिया, हालांकि ज्ञान की दृष्टि से तुम उन पर हावी न हुए थे। अगर ये नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे? और उनके जुल्म के कारण अजाब का वादा उन पर पूरा हो जाएगा, तब वे कुछ भी ना बोल सकेंगे। क्या उनको सुझाई न देता था कि हमने रात उनके लिए शांति प्राप्त करने को बनाई थी और दिन को प्रकाशमान किया था। इसमें बहुत सी निशानियां थीं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे। और क्या गुजरेगी उस दिन जबकि सूर यानी नरसिंघा फूका जाएगा और हौल खा जाएंगे वे सब जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह उस हौल से बचाना चाहेगा, और सब कान दबाए उसके पास हाजिर हो जाएंगे। आज तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस समय ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह की सामर्थ्य का चमत्कार होगा जिसने हर चीज को तत्वदर्शिता के साथ सुदृढ़ किया है। वो खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो। जो व्यक्ति भलाई लेकर आएगा उसे उससे अधिक अच्छा बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हौल से सुरक्षित होंगे। और जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और बदला पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो?
اے نبی ان سے کہو مجھے تو یہی آدیش دیا گیا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم یعنی آدرنیہ بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں۔ وأتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين۔ اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، اب جو سنمارگ گرہن کرے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے سنمارگ گرہن کرے گا، اور جو پتھ بھرشٹ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس ساودھان کر دینے والا ہوں۔ والحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ ان سے کہو پرشنسا اللہ ہی کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کرموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا سین میم، آيات الكتاب المبين یہ اسپشٹ کتاب کی آیتیں ہیں۔ لو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لابھ کے لیے جو ایمان لائیں۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ واستوکتا یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سر اٹھایا اور اس کے نواسیوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ اپمانت کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ واستو میں وہ بگاڑ پیدا کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ دیا کریں ان لوگوں پر جو زمین میں اپمانت کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ اور زمین میں ان کو پربھتو پردان کریں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کی سیناؤں کو وہی کچھ دکھلائیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ ڈر اور چنتا نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ فسقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے دکھ کا کارن بنے۔ نسندیہ فرعون اور حامان اور ان کی سینائیں اپنے اپایوں میں بڑے کائے بھرشٹ تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے
आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। आश्चर्य नहीं कि ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो या हम इसे बेटा ही बना लें। और वे परिणाम से बेखबर थे। उधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था। वो उसका भेद खोल देती अगर हम उसकी ढारस न बंधा देते, ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। उसने बच्चे की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे जा। अतएव वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता न चला। और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर रखी थीं। ये हालत देखकर उस लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसके पालन पोषण का जिम्मा लें और खैर खाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा को उसकी माँ के पास पलटा लाए ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो शोकाकुल न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था, मगर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। जब मूसा अपनी पूरी जवानी को पहुंच गया और उसका विकास पूरा हो गया, तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ ایک دن وہ شہر میں ایسے سمے داخل ہوا جبکہ شہر والے غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے سمبندھ رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم کے ویکتی کے ورد اسے سہایتا کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت ہو جاتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کارروائی ہے، وہ بڑا دشمن اور کھلا پتھ بھرشٹ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا، مجھے معاف کر دے۔ اتیو اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ معاف کرنے والا اتینت دیاوان ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے پرتجھیا کی کہ اے میرے رب، یہ اپکار جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی اپرادھیوں کا سہایک نہ بنوں گا۔ فاصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر اور سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے
کہ وہی व्यक्ति जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर उसे पुकार रहा है। मूसा ने कहा, तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है। قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کہ آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک ویکتی کو قتل کر چکا ہے۔ تو اس دیش میں بہت ہی نردے اتیاچاری بن کر رہنا چاہتا ہے، سدھار کرنا نہیں چاہتا۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا ہتیشی ہوں۔ خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک اور دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے باپ ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک چھایا کے استھان پر جا بیٹھا اور بولا، پالنہار، جو بھلائی بھی تو مجھ پر اتار دے میں اس کا محتاج ہوں۔ إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و لجا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ بھے نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس ویکتی کو نوکر رکھ لیجئے، سب سے اچھا آدمی جسے آپ ملازم رکھیں
وہی ہو سکتا ہے جو بلوان اور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے یہاں نوکری کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری اچھا ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے بیچ طے پا چکی، ان دونوں اودھی میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ سمجھوتا ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اودھی پوری کر دی اور وہ اپنے بال بچوں کو لے کر چلا تو تور کی اور اس کو ایک آگ دکھائی دی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ أما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ وہاں پہنچا تو گھاٹی کے داہنے کنارے پر شبھ کھیتر میں ایک پیڑ سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين۔ اور آدیش دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ کہا گیا، موسیٰ پلٹا اور بھے نہ کھا، تو بالکل سرکشت ہے۔ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بنا کسی تکلیف کے، اور بھے سے بچنے کے لیے اپنی بھجا بھینچ لے۔ یہ 2 کھلی نشانیاں ہیں تیرے رب کی اور سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پرستت کرنے کے لیے، وہ بڑے اوگیاکاری لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ نے نویدن کیا، میرے رب، میں تو ان کے ایک آدمی کو قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان کا دھنی ہے، اسے میرے ساتھ سہایک کے روپ میں بھیج تاکہ وہ میرا سمرتھن کرے، مجھے آشنکا ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا
فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ کہا ہم تیرے بھائی کے دوارا تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسا پرتاپ پردان کریں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے بل سے تم اور تمہارے انویائی ہی اوپر رہیں گے۔ لما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے سمے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس ویکتی کے حال سے اچھی طرح پریچت ہے جو اس کی اور سے مارگ درشن لے کر آیا ہے، اور وہی اچھی طرح جانتا ہے کہ انتم پرینام کس کا اچھا ہونا ہے۔ ستیہ یہ ہے کہ ظالم کبھی سفل نہیں ہوتے۔ قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا، اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی رب کو نہیں جانتا۔ ہامان، تنک اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچا بھون تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اس نے اور اس کی سیناؤں نے زمین میں بنا کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری اور پلٹنا نہیں ہے۔ أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کی سیناؤں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا پرینام ہوا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ ہم نے انہیں جہنم کی اور نمنترن دینے والے پیشوا بنا دیا، اور قیامت کے دن وہ کہیں سے کوئی سہایتا نہ پا سکیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بڑی بدحالی میں گرست ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلی نسلوں کو ونشٹ کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب پردان کی، لوگوں کے لیے انتر درشٹیوں کی سامگری بنا کر، مارگ درشن اور دیالوتا بنا کر، تاکہ شاید لوگ شکشا گرہن کریں۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين۔ اے نبی، تم اس سمے پشچمی بھاگ میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ شریعت کا آدیش پردان کیا، اور نہ تم ساکشیوں میں سملت تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. بلکہ اس کے بعد تمہارے سمے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت سمے بیت چکا ہے. تم مدین والوں کے بیچ بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سنا رہے ہوتے، کنتو اس سمے کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. وَكُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور تم طور کے دامن میں بھی اس سمے موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی دیالتا ہے کہ تم کو یہ جانکاریاں دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو سچیت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی سچیت کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں. لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اپنی کرتوتوں کے کارن کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پالنہار، تو نے کیوں نہ ہماری اور کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کا انوسرن کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. مگر جب ہمارے یہاں سے ستیہ ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی سہایتا کرتے ہیں، اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين. اے نبی، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی اور سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ مارگ دکھانے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کا انوسرن کروں گا. لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اب اگر وہ تمہاری یہ مانگ پوری نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ واستو میں یہ اپنی اچھاؤں پر چلتے ہیں، اور اس ویکتی سے بڑھ کر کون پتھ بھرشٹ ہوگا جو ایشوریہ مارگ درشن کے بنا بس اپنی اچھاؤں کے پیچھے چلے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز مارگ نہیں دکھاتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اپدیش کی بات نرنتر ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے جاگ جائیں. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واستو میں ستیہ ہے ہمارے رب کی اور سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں. أولئك يؤتون أجرهم
مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا بدلہ 2 بار دیا جائے گا، اس دھیریہ اور جماو کے کارن جو انہوں نے دکھایا۔ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور جو کچھ روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب انہوں نے ویرتھ ایوم اششٹ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کھینچ لیا کہ ہمارے کرم ہمارے لیے اور تمہارے کرم تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم اگیانیوں کا سا طریقہ اپنانا نہیں چاہتے۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ اے نبی، تم جسے چاہو اسے راہ پر نہیں لا سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو سنمارگ گرہن کرنے والے ہیں۔ قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس مارگ درشن کا انوسرن کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ ستیہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک شانتی پورن حرم کو ان کے لیے نواس ستھان بنا دیا جس کی اور ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری اور سے روزی کے روپ میں، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَأَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنے جیون ویاپار پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے نواس ستھان پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور تیرا رب بستیوں کو ونشٹ کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے کیندر میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیتیں سناتا، اور ہم بستیوں کو ونشٹ کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی شوبھا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے اتم اور زیادہ ستھائی ہے۔ کیا تم لوگ بدھی سے کام نہیں لیتے؟ من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ بھلا وہ ویکتی جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس ویکتی کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کی زندگی کا سر و سامان دے دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون۔ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ ساجھیدار جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ قال الذين
فحق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. یہ بات جن پر چسپاں ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے پتھ بھرشٹ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح پتھ بھرشٹ کیا جیسے ہم خود پتھ بھرشٹ ہوئے. ہم آپ کے سامنے اپنے بری ہونے کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ سنمارگ گرہن کرنے والے ہوتے. يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. اور بھولے نہ یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. فعيت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. اس سمے کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے کرم کیے، وہی یہ امید کر سکتا ہے کہ وہاں سفل ہونے والوں میں سے ہوگا. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ چناو ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت اچ ہے اس سے جو ساجھی یہ لوگ ٹھہراتے ہیں. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. جو ساجھی یہ لوگ ٹھہراتے ہیں تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ پرکٹ کرتے ہیں. والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی کا حقدار نہیں. اسی کے لیے پرشنسا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شاسن اس کا ہے اور اسی کی اور تم سب پلٹائے جانے والے ہو. رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. اے نبی ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے وچار کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا پوجیہ ہے جو تمہیں پرکاش لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا پوجیہ ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں شانتی پراپت کر سکو؟ کیا تم کو سوجھتا نہیں؟
رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. یہ اسی کی دیالوتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں شانتی پراپت کرو اور دن کو اپنے رب کا انوگرہ یعنی روزی تلاش کرو، شاید کہ تم کرتج્ઞ بنو. وَيُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ ساجھیدار جن کا تم گمان رکھتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنا پرمان. اس سمے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ستیہ اللہ کی اور ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. یہ ایک تتھیہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک ویکتی تھا، پھر وہ اپنی قوم کے ورودھ سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں بلوان آدمیوں کا ایک دل مشکل سے اٹھا سکتا تھا. ایک بار جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی چنتا کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھول. اپکار کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اپکار کیا ہے، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس گیان کے کارن دیا گیا ہے جو مجھ کو پراپت ہے. کیا اس کو یہ گیان نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ونشٹ کر چکا ہے جو اس سے زیادہ شکتی اور جتھا رکھتے تھے. اپرادھیوں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے اچھک تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کیا اچھی بات ہوتی کہ ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا بھاگیوان ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. مگر جو لوگ گیان رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا پرتیدان اتم ہے اس ویکتی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھا کرم کرے.
اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ خسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے سمرتھکوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی سہایتا کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی سہایتا آپ کر سکا۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ اب وہی لوگ جو کل اس کے استھان کی کامنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی تلی دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر اپکار نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، ہم کو یاد نہ رہا کہ انکار کرنے والے سفل نہیں ہوا کرتے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ وہ پرلوک کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پرینام کی بھلائی ڈر رکھنے والوں ہی کے لیے ہے۔ بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے اتم بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائی کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا کرم وہ کرتے تھے۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے نبی، وشواس رکھو کہ جس نے یہ قرآن تم پر انوار کیا ہے وہ تمہیں ایک اتم پرینام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ مارگ درشن لے کر کون آیا ہے اور اسپشٹ پتھ بھرشٹتا میں کون گرست ہے۔ وَكُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی، یہ تو صرف تمہارے رب کی دیا سے تم پر اوترت ہوئی ہے، اتہ تم انکار کرنے والوں کے سہایک نہ بنو۔ وَلَيَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیتیں جب تم پر اوترت ہوں تو انکار کرنے والے تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی اور سے نمنترن دو اور ہرگز بہودیو وادیوں میں سملت نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے پوجیہ کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے، ہر چیز ونشٹ ہونے والی ہے سوائے اس کے سوروپ کے، شاسن اسی کا ہے اور اسی کی اور
تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم۔ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی آشا رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا نیت کیا ہوا سمے آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ جو ویکتی بھی جان توڑ کوشش کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز یعنی نسپرہ ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کرم کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے اتم کرموں کا بدلہ دیں گے۔ وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے الہ یعنی اپاسیہ کو بھاگیدار ٹھہرائے جسے تو میرے بھاگیدار کے روپ میں نہیں جانتا تو ان کا کہنا نہ مان۔ میری ہی اور تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور اچھوں میں سملت کریں گے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی اور سے وجے اور مدد آ گئی تو یہی ویکتی کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کے حال سے اللہ اچھی طرح پریچت نہیں ہے؟ وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔
قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ یہ انکار کرنے والے لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے مارگ پر چلو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ہاں، ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن یقیناً ان سے ان متھیا روپڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ لگاتے رہے ہیں۔ وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 ورش ان کے بیچ رہا، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ أنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين۔ پھر نوح کو اور ناؤ والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے شکشا کا ایک چنہ بنا کر رکھ دیا۔ إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم والوں سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانو۔ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو صرف مورتی ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، واستو میں اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کوئی روزی بھی دینے کا ادھیکار نہیں رکھتے۔ اللہ سے روزی مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کے آگے کرتجنتا دکھاؤ، اسی کی اور تم پلٹائے جانے والے ہو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف سندیش پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ پیدائش کا آرمبھ کرتا ہے پھر اس کی پنراورتی کرتا ہے؟ یقیناً یہ پنراورتی تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح پیدائش کا آرمبھ کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی پردان کرے گا، یقیناً اللہ کو ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے دیا کرے، اسی کی اور تم پھیرے جانے والے ہو۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ تم نہ زمین میں ووش کرنے والے ہو نہ آسمان میں،
اور اللہ سے بچانے والا کوئی سنرکشک اور سہایک تمہارے لیے نہیں ہے۔ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری دیالوتا سے نراش ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ فكان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا مار ڈالو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کو اپنے بیچ پریم کا سادھن بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا سہایک نہ ہوگا۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ اس سمے لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی اور ہجرت کرتا ہوں، وہ پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد پردان کی اور اس کی نسل میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا بدلہ پردان کیا اور آخرت میں وہ یقیناً اچھوں میں سے ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ اشلیل کرم کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ أَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور بٹ ماری کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کرم کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم والوں کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ لوط نے کہا اے میرے رب ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کے مقابلے میں میری سہایتا کر۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے دوت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو تباہ کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔
ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی پتنی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی پتنی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ پھر جب ہمارے دوت لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آگمن پر وہ بہت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری پتنی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں اس اوگیا کے کارن جو یہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو بدھی سے کام لیتے ہیں۔ وَمَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی اور ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور انتم دن کی امید رکھو اور زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والے بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک پرچنڈ بھوکمپ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے تباہ کیا۔ تم وہ استھان دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے کرموں کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں سنمارگ سے پھیر دیا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے تباہ کیا۔ موسیٰ ان کے پاس پرتیکش پرمان لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، حالانکہ وہ بازی لے جانے والے نہ تھے۔ كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو ڈبو دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سنرکشک بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش
یہ لوگ ज्ञान रखते। إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو ज्ञान رکھنے والے ہیں۔ خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، واستو میں اس میں ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری اور وحی کے دوارا بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز اشلیل اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔